اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی وظائف کا شغل رکھتے ہیں، آپ بھی وظائف پڑھتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی حاجت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، تو یہ ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان مریض ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ کو جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، بندش کا اثر ہے، کوئی روحانی یا جسمانی بیماری ہے، اب آپ اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ علاج آپ کا چاہتا ہی نہیں ہے، علاج دینا ہی نہیں چاہتا، تو آپ تک جائیں گے، کروڑوں وظائف پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تک جائیں گے، آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کو ہم عام زبان میں بندش کہتے ہیں، بندشیں لگ جاتی ہیں۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ناکامی ہوتی ہیں، آپ جنات سحر جادو کا علاج کرتے ہیں، کچھ دن ہو جاتا ہے لیکن پھر وہی حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کاروباری ترقی چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کا ہر کام رک جاتا ہے۔ آپ جس کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں، آپ پر قرض بڑھتا جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی میں کیسے اس کو ادا کروں، پتہ نہیں کیوں میرے ہر کام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، اس کا آسان لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں، اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، تو وہ یہ ہے کہ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، جب وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ اتنی بڑی بات آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ کے کلام سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر سے اور نماز سے میری مدد مانگے، میری مدد کو آپ وہ کریں، میری مدد کی طرف آنکھیں رکھیں۔ اب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ جب ہم بیمار ہوں گے، دوائی تب ہم کریں گے، پہلے ہم اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ کو پہلی دوا سے ہی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہمارے ساتھ جنات، جادو یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے ہم نے جو رجوع کرنا ہے وہ اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، تب جا کے ہمارے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج جو خصوصی عمل پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں آپ جتنی بار اس کو آزمائیں گے، آپ کا ہر کام وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہوگا۔ ایسے سمجھے کہ اگر آپ 2-3 دن یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اب حاجت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، جاب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہیں پہ شادی کرنا چاہتا ہے، بالکل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کاروباری ترقی چاہتا ہے، کوئی دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے کرتا ہے، کوئی مقدمات سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یا مقدمات سے خلاصی کے لیے کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت جو آپ کو بڑی مشکل لگ رہی ہو، آپ کو بالکل ناممکن لگ رہی ہو، آپ اللہ کے در پہ سچے دل سے آ کر توبہ کریں، اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں، آپ کی مراد وظیفہ پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ گارنٹی سے پورا ہوگا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی سے؟ کیونکہ اس اسم اعظم کی گارنٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن نے دیا۔ جب ایک چیز کی گارنٹی قرآن دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے، تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا۔
شک اصل میں ہم میں ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اس وظیفے سے آپ کو کچھ ملا؟ ہمیں اس نے صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا، اس نے وظیفے کے دوران گناہ نہیں چھوڑے ہوں گے، اس نے وظیفے کی طرف تصور ہی نہیں کیا ہوگا، اس کا کام نہیں ہوا ہوگا، تو میرا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی پیناڈال کھا کے آپ کا سر درد ٹھیک ہوا ہے؟ بلکہ آپ خود کہتے ہیں، کوئی آپ کو بتائیں کہ میں پیناڈال کھا لیتا ہوں، میرے سر کا درد صحیح نہیں ہوتا۔ اب آپ اس کو کہیں گے کہ میں تو کہا کہ میں جیسے ہی کہتا ہوں میرے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ پر یقین کامل ہو، تو ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے جو اثر نہ کرے۔ معزز سامعین، یہ اس وظیفے سے مجھے پیار بھی بڑا ہے کیونکہ اس میں عاجزی انکساری بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معزز سامعین، یہ اسم اعظم بھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی دعا سن لی جاتی ہے، قبول کر دی جاتی ہے۔ جو دعا خود اسم اعظم ہو، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے لیکن عطا کے دروازے بند نہیں کرتا۔ قربان جاؤں میرے اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ انسان اتنا گناہ کرتا ہے، اتنی گناہ کرتا ہے کہ وہ ساری زمین بھر دیتا ہے، آسمان بھر دیتا ہے، لیکن میرا اللہ پھر بھی منہ نہیں پھیرتا، پھر بھی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے یہ خاص ہے جمعے کے ساتھ، اور جمعے کے علاوہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں آپ اس کو شب جمعہ میں شروع کریں، جب بھی آپ شروع کریں شب جمعہ میں شروع کریں۔ اچانک کی کوئی حاجت آ جائے پھر آپ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے میں 3 طریقے بتاؤں گا، تینوں طریقے سب سے افضل ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنات جادو کا بہت زیادہ علاج کیا، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ پہلے یہ عمل کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مرض سے شفا دیتا ہے تو وسیلے بھی خود بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا تو اس جگہ سے جس جگہ سے کروڑوں انسانوں کو شفا ملی ہوتی ہے آپ کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ آپ کی شفا ابھی لکھی نہیں ہے۔ تو شفا کے لیے اگر آپ کسی بھی مرض سے شفا کے لیے اگر آپ کوئی بھی عمل، وظیفہ یا دوائی یا کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے کوئی حاجت کا وظیفہ چھوٹا موٹا پڑھ لے تاکہ آپ کی دعا قبول کر دی جائے، تاکہ آپ کی وہ مصیبت دور کر دی جائے اور آپ کی قسمت میں شفا لکھی جائے۔ معزز سامعین، اس کو آپ شب جمعہ یا شب جمعرات کو شروع کر سکتے ہیں، ورنہ اچانک ہی اگر آپ کا کوئی کام پڑ جائے تو آپ کسی بھی وقت دن رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کے وقت آپ 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دوسری بات، اس وظیفے میں یہ شرط لازم ہے کہ آپ کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کا تصور اگر ادھر ادھر بٹ کے تو آپ اس کو جمع کریں، ادھر ادھر نہ بٹکنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا کام اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے گارنٹی سے ہوگا۔ اگر آپ ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں، کبھی موبائل سے، کبھی بچوں سے، کبھی بیوی سے، کبھی کیا چیز، تو اس طرح اس وظیفے کو پھر آپ نہ پڑھیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ معزز سامعین، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آیت کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی بار؟ 700 بار۔ ایک وقت میں 700 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے فلاں مصیبت ہے، میری فلاں مشکل ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں حاجت ہے، یا اللہ وہ پوری فرما۔ مجھے بھی لگتا ہے، دنیا کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یا اللہ تیرے لیے تو کن فیکون کی بات ہے، تو اگر کہہ دے کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ آپ یہ نیت زبان سے کریں، ٹھیک ہے؟ اتنی آواز سے کہ آپ خود سنیں۔ آپ نے یہ نیت کی، اب آپ نے 700 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ ہر 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اپنی مقصد کی دعا کرنی ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی، صرف ایک بار، اول آخر نہیں، صرف ایک بار۔ جیسے کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اب جب 100 بار آپ پورا کر لیں گے، اس کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر
آپ دعا کریں اللہ میری فلاں مشکل اس اسم اعظم کی برکت سے دور فرما دے، میری حاجت پوری فرما دے. اس طرح مزید 100 بار، مزید 100 بار، مزید 100 بار. جب 700 بار آپ پڑھیں گے تو یہاں پر آپ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اسی وقت آپ بیٹھے ہوں گے کہ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا اپنے فضل کرم سے انشاءاللہ. اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، کبھی کبھار کسی کے وظیفے میں، کسی کی نماز میں، کسی کے تلاوت کلام پاک میں، کسی کے درود میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، چاہت زیادہ ہوتی ہے، چاشنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے گلاب جامن رسگلہ دیکھا ہوگا، اس سے ایک طرح کا جو وہ ٹپکتا ہے نا شہد، تو وہ جتنا آپ کے دل میں زیادہ ہوگا، آپ کے زبان میں زیادہ ہوگا، اتنا ہی جلد آپ کی مراد پوری ہوگی. اب اگر آپ کا تصور ہی نہیں بنتا، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یقین بھی نہیں ہے، تو آپ 3 سے 7 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں. ایک بار آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اگر اللہ آپ کا کام نہیں کرے گا، مت ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام نہ کرے، لیکن اگر آپ کے کام میں ابھی وقت ہوگا تو آپ یہ وظیفہ شروع ہی نہیں کر سکیں گے. اگر ایک بار آپ نے ہمت کر کے یہ وظیفہ شروع کر دیا، سمجھ لیں کہ میرا کام ہوگا. پہلے دن آپ 10 مرتبہ جب پڑھیں، آپ یقین رکھیں کہ میرا کام بس، جب اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی، اس نے مانگنے کی توفیق دی، اب وہی اللہ میری مراد پوری فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے توفیق ہی نہیں دیتا، پڑھنے کی مجھے توفیق ہی نہیں دیتا، تو میں کیسے پڑھتا ہوں؟ تو بس آپ اس یقین سے، کامل یقین سے، کہ جب میں پڑھنے بیٹھا ہوں، میں اللہ تعالیٰ میری حاجت ضرور پوری فرمائیں گے. اب آپ اس طرح 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن 11 دن تک پڑھتے رہیں. آپ کی مراد نہیں، آپ کی مرادیں ایسے ایسے پوری ہوں گی، آپ کی جو عقل ہے وہ پریشان ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی. آپ کی وہ مصیبتیں جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی ہو، وہ اللہ تعالیٰ ایسے انشاءاللہ دور فرما دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایسے خزانوں سے دولت، رزق، جاب سارا کچھ کر دے گا کہ آپ حیران ہوں گے. میں ان لوگوں کو، ان بہن، ان بھائیوں کو جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اب بڑے بڑے تعویذات، عملیات سارا کچھ چھوڑیں، صرف بس یہی ایک وظیفہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی وہاں پہ کرے گا انشاءاللہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں. اسباب ایسے بنائیں گے. فار ایگزامپل، ایک جنات کا مریض اس کو پڑھنے بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اب چند دن میں اس کا اسی جگہ پر جانا ہو جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا لکھی ہو، ادھر ہی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عنایت فرما دے گے. اس طرح باقی امراض کے آپ خود مثال لیں. اب یہ اسم اعظم ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ جب بھی پڑھیں گے، آپ جب بھی اس کو اپنا ورد بنا لیں گے، آپ کو ضرور بالضرور فائدہ ہوگا. یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا. صدقہ جاری کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.